لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على النساء الدارين وجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام ما دام طلوع النيرين لا سيما على بقية الله العظم أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة دائمة باقية متوالية متكاثرة على أعدائهم وقاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من أول الدنيا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال إمامنا الباقر عليه السلام إنما شيعة علي هم المتبازلون في ولايتنا والمتحابون في المودتنا والمتزاورون في شيعتنا لأحياء أمرنا. صلوات پڑھیں پر محمد. عزیزان ایمان، سامعین گرامی قدر، حسب دستور ابتدائی سخن میں پھر آپ کے سامنے اسی جملے کو دہراؤں کہ جو 2-3 مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ماہ محرم بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزرتا جا رہا ہے اور اب تو صرف 3 دن اور بچے ہیں. آج کا دن، کل کا دن اور پھر 10ویں محرم کا دن. یہ 3 دن نہیں بچے ہیں بلکہ یہ 3 دنوں کی فرصت ہمیں اور ملی. یہ اور فرصت ہے 3 دن کی، تاکہ ہم حسین کے غم میں آنسوؤں کو بہا کر کے اپنے دل کی کثافتوں کو صاف کر دیں، تاکہ ہم اس دل پر، اس سینے پر حسین کے غم میں ماتم کر کے اس ماتم کی دھمک سے اپنے دل میں چھپے ہوئے کینوں اور حسد کے میل کو دھل دیں. اس عزا کے ذریعے، اس ماتم کے ذریعے، اس غم کے ذریعے، اس گریے کے ذریعے آپ دیکھیں 10ویں محرم تک انسان اسی سینے پہ تو حسین کے نام کی ضرب لگاتا ہے نا، حسین کے غم میں ماتم کرتا ہے، حسین کے نام کی ضرب لگاتا ہے. تیز ماتم، دھیرا ماتم، دل پر بار بار کیوں ماتم ہوتا ہے؟ تاکہ کردار حسینی کو جگہ مل سکے کہ اس دل میں بیٹھ سکے. دنیا کی مشغولیات، مصروفیات، کثافتیں، رذالتیں، برائیاں، خباثتیں وہ اس دل سے نکل جائے، نور محمد و آل محمد جلوہ افروز ہو سکے.
ان 10 دنوں میں ہم نہ جانے کتنا ماتم کرتے ہیں۔ یقین جانیے آپ شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب اپنے بستر پر جائیے گا، آنکھوں کو بند کیجیے گا، تو نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے ایک لمحے کو اپنے ذہن میں تصور کیجیے گا کہ یہ جو 10 دن تک ہم نے امام حسین کا ماتم کیا، ان پر گریہ کیا، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کا مصائب سنا، ان کے مناقب سنے، سبحان اللہ بھی کہا، الحمدللہ بھی کہا، واہ واہ بھی کہا، گریہ بھی کیا، آنسو بھی بہایا، ماتم بھی کیا، اگر ان 10 دنوں میں آپ شام غریبہ کی مجلس کے بعد یہ احساس کر لیں کہ دل کی کثافتیں ختم ہو گئی ہے، تو پھر یہ مجلس بھی قبول ہے، یہ ماتم بھی قبول ہے، یہ گریہ بھی قبول ہے۔ لیکن اگر ماتم حسین کرنے کے باوجود دل میں حسد رہ جائے، کینہ رہ جائے، بغض رہ جائے، فتنہ و فساد رہ جائے، تو پھر یہ سوچ لیجئے گا رسم نبھایا ہے، ماتم نہیں کیا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل۔ یہی معیار ہے، یہیں پر پرکھنا ہے، یہیں پر اندازہ کرنا ہے ہماری محنتوں کا صلہ ہمیں ملا یا نہیں ملا، ہمارے 10 دن کی شب بیداری کا صلہ، نتیجہ، ثمرہ، پھل ہمیں ملا یا نہیں ملا۔ اسی شام غریبہ کی مجلس کے بعد جب آخری وقت میں اپنے بستر پر جائیے گا، اسی وقت اندازہ لگا لیجیے گا کہ آپ کو آپ کا ثمرہ ملا، نتیجہ ملا یا نہیں ملا۔ چونکہ میں نے پہلی مجلس میں ابتدائے سخن میں ہی میں نے یہ کہا تھا، مجلس حسین یعنی تزکیہ نفس، مجلس حسین یعنی وجود کو خالص کرنا، مجلس حسین یعنی تربیت کرنا، مجلس حسین اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے، مجلس حسین اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے۔ یعنی میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا تھا، آدمی آتا ہے انسان بن کر جاتا ہے، یہ معجزہ کرامت حسین ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اور یہ پوری مجلس اسی نہج پر ہے۔ یہ 10 دن جو میں نے آپ کے سامنے 9 دن 8 دن گفتگو کی ہے، یہ یہی نہج ہے، یہی طریقہ ہے کہ انسان ان مجالس سے کچھ لے کر اٹھے، کچھ لے کر جائے۔ کل کی جو گفتگو میں نے جہاں پر روکی تھی اور وہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، کل میں نے تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی آپ کے سامنے۔ تربیت اولاد، انسان متبازل ہوگا، انسان اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے گا، ان صفات کو اپنے اندر اتارنا چاہے گا، تو تربیت اولاد کی بہتر طریقے سے کرے گا۔ خود با تربیت ہوگا تب بہتر تربیت کرے گا۔ اگر خود ہی بے تربیت ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کیا کرے گا؟ ایک بچے کی تربیت یعنی ایک قوم کی تربیت ہے، ایک معاشرے کی تربیت ہے۔ ایک بچے کو چھوڑ دیا بے لگام، یعنی معاشرے کو بے لگام چھوڑ دیا، وہ برائیاں، جتنی برائیاں نکلیں گی، جتنے فساد ہوں گے، اس سب کے ذمہ دار وہ ہوں گے جنہوں نے تربیت نہیں کی ہے۔ لہذا وہ بے جا محبتوں سے نکل کر کے اپنے بچے کی تربیت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر کو چل کر کے سورہ فاتحہ کے نیاز مند ہیں یا نہیں ہے، محتاج ہیں یا نہیں ہے سورہ فاتحہ کے؟ مرنے کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ تو بند نہیں ہوتا نا، وہ ڈائری کھلی رہتی ہے کہ جس میں ثواب آپ کا درج ہوتا رہتا ہے۔ انسان مر گیا، دنیا کے دفتر بند ہو جاتے ہیں مگر آخرت کا دفتر کھل جاتا ہے، وہاں پھر درج ہونے لگتا ہے۔ تو یہ تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری۔ ماں باپ بچوں کی تربیت ان کے حوالے ہے۔ تربیت کا پہلا مرحلہ، تربیت کا پہلا اسکول آغوش مادر، دست شفقت پدری، یہ ہے۔ پروردگار عالم نے دونوں چیزوں کو انسان کے لیے رکھا ہے۔ اچھا دونوں میں دیکھیے، اب گفتگو سے گفتگو نکل رہی تو اس جملے کو بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ دونوں کے سلسلے سے ایک طرف بچے کے لیے ماں جیسی مامدہ کی مورت اس نے دی، مجسمہ محبت، کہ جس کی محبت کے تصور سے انسان عاجز ہے، نہیں تصور کر سکتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی۔ کوئی لفظ نہیں ہے ڈکشنری میں، لغات میں کہ اسے استعمال کیا جائے ماں کی محبت کے لیے کہ یہ ماں کی محبت کا پیمانہ ہے۔ نہیں، ماں کی محبت تولی نہیں جا سکتی، ماں کی محبت پرکھی نہیں جا سکتی۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لیکن ایک طرف ماں کی محبت دی تو دوسری طرف شفقت پدری کے عنوان سے ایک سختی بھی دی ہے، ایک سختی بھی دی ہے کہ اگر دونوں طرف سے نرم اور محبت کے دھارے بہیں گے تو پھر تربیت کیسے ہوگی؟
لہٰذا اگر ایک طرف سے بچہ اپنی ماں کی آغوش میں سکون پاتا ہے تو دوسری طرف سے باپ کی سختیوں کی وجہ سے وہ بتربیت ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے لا کر کے پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد اور انسان جب متبازل ہوگا اسی وقت تربیت ہوگی۔ آپ کے لیے تو آئیڈیل موجود ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ تربیت کیسے کریں؟ ہمارے ہاں جب بچوں کی تربیت میں مائیں جب آتی ہیں وہ رسم و رواج قدیم زمانے کی ہم نے بھی دیکھا ہے اور دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے گھروں میں باتیں نہیں پہنچی ہیں، اگر یہ ہماری بات کہیں کسی گھر میں پہنچ جائے اور کوئی اس پر عمل کرنے لگے تو فبہا، کتنا اچھا ہوگا میرے لیے، میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اپنے یہاں دیکھا ہوگا جب چھوٹے سے بچے کو نظر لگتی ہے تو نظر اتارنے کے کتنے طریقے پائے جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بہت کم نظر اترتی ہے۔ قرآن شفا ہے، کاملاً شفا ہے، نظر اتارنا نظر لگتی ہے۔ نظر جو ہے، نظر جو ہوتی ہے وہ لگتی ہے، وہ ہے کانسیپٹ اس کا کہ کوئی نظرات دیتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے انسان، یہ ہے اسلامی روایات سے بھی ثابت ہے، چونکہ مولا کائنات کو نظر لگی تھی اور وہ جو قدیم ایام میں وہ جو مائیں عمل کرتی تھیں۔ جناب عباس کے سلسلے سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ بھائی روایت ہے، قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، بنی ہاشم کا چاند بہت خوبصورت تھے۔ جناب عباس بہت خوبصورت تھے، جب چھوٹے تھے بچپنے میں تو ہمیشہ نظر لگنے کا ڈر رہتا تھا۔ اور جو کیجیے گا ان کا طریقہ کار کیا تھا اور ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے یہاں جب نظر لگتی ہے تو مائیں کبھی مرچا جلاتی ہیں سامنے بچے کے، چاہے وہ اس بچے کے لیے نقصان کا سبب ہو، چاہے اس کی بو اس کی ناک میں چلی جائے۔ چھوٹا سا بچہ، ہم نہیں برداشت کر پاتے مرچے کی مہک، بچہ کیا برداشت کرے گا؟ یا وہ روئی وغیرہ لگا کر کے دیوار پہ لگا کر کے جلا دیتی ہے کہ جتنی تیز جو ہے وہ لو گرتی جائے گی، وہ نظر اترتی جائے گی۔ یہ ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور ہر جگہ کے الگ الگ طریقے ہیں۔ کسی نے مثلا جو ہے وہ کچھ چیزیں نکال دیں اور باہر رکھ دیں، کسی نے اینٹا پلٹ دیا، کیا کر دیا، جہاں جہاں جیسا جیسا رسم ہے ویسے ویسے نظر اتارنے کی جو ہے وہ رسم و رواج۔ مگر ہمارے لیے آئیڈیل یہ دنیا کی رسم و رواج نہیں ہونی چاہیے، یہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہونے چاہیے۔ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہونے چاہیے جو ہماری ہدایت کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں ان کے طریقے پر غور نہیں کرنا ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے، ہمیں ان کے طریقے پر نظر کرنا ہے، وہ کیسے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب جناب عباس کی نظر اتارنے کے لیے ام البنین آگے بڑھتی تھی تو نہ کوئی اس دنیا کی رسم و رواج کو نہیں لے کر آتی تھی، بلکہ نظر اتارنے کے لیے توحیدی شعر بیان کیا جاتا تھا۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں جناب عباس کو اپنی آغوش میں لے کے اعوذک بالواحدی، اللہ کی پناہ میں، اس واحد کی پناہ میں تجھے دیا، من عین کل حاسدی، ہر حسد کرنے والی آنکھوں سے۔ آپ دیکھیں کس پیرائے میں تربیت ہو رہی ہے اور کس پیرائے میں جناب عباس کو بچپن سے وحدانیت کی گھٹی پلائی جا رہی ہے۔ اعوذک بالواحدی من عین کل حاسدی، مسلمہم والجاہدی، قائمہم والقائدی، اللہ کی پناہ اس وحدت کی پناہ میں تجھے دیا ہے، ہر حسد کرنے والی آنکھوں سے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بیٹھا ہوا ہو، چاہے وہ کھڑا ہوا ہو۔ یاد رکھیے گا جب توحید کی لوریوں کو گھٹیوں میں سمو کر پلایا جائے تو شخصیت عباس بن کر اٹھتی ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، تب جا کر یہ شخصیت عباس جیسی ہوتی ہے۔ اور جب ماں کی تربیت اس نتیجے پر پہنچتی ہے تو باپ جب اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے، باپ جب اپنے بیٹے کو سکھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو مولا حضرت عباس سے کہتے ہیں بیٹا کہو ایک، کہو واحد۔ جناب عباس نے کہا واحد، کہا کہو ایک، کہا ایک، واحد واحد، کہا کہو اثنین، دو،
جناب عباس خاموش ہیں، میرے لال کہو دو خاموش ہیں، کہو اسنین خاموش ہیں، بولتے کیوں نہیں؟ کہا بابا یہ ماں کی بچپن کی لوریوں کا اثر ہے، ماں کی بچپن کی تربیت کا اثر ہے۔ جیسے کہا بولتے کیوں نہیں؟ کہا بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہے؟ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، جس سے ایک کہہ دیا جس زبان سے، اب اس سے دو کیسے کہیں؟ توجہ کیجئے گا، جناب عباس کو کہا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں جو جناب عباس کو لقب دیا گیا ہے، اور ہے بھی کیا؟ وفاؤں کے امام۔ جناب عباس کون ہے؟ وفاؤں کے، وفاداری کی وہ مثال کی رہتی دنیا آج عباس کے نام کو اور عباس کے اسم کو سامنے رکھتی ہے۔ جب بھی تذکرہ وفا ہوتا ہے عباس کا چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، ایک سراپا سامنے آتا ہے، یعنی وفا کہہ لو یا عباس کہہ لو بات برابر ہے۔ پرانے زمانے میں عربوں میں دستور ابھی بھی ہے، پرانے زمانے میں کیا عربوں کا دستور یہ ہے کہ جب انسان کے اندر کوئی صفت زیادہ ہو جاتی تھی تو اس کو مصدر سے بلاتے تھے، مصدر سے۔ مثلا کوئی شجاعت کسی کے اندر بہت زیادہ ہے تو اس کو، اگر کسی کے اندر شجاعت پائی جاتی تو اس کو بولتے ہیں شجاع، لیکن بہت زیادہ شجاعت ہے تو کہتے تھے شجاعت۔ شجاع نہیں بولتے تھے، نہیں، خود شجاعت یعنی مرقع منبع شجاعت ہے یہ۔ اسی طریقے سے عباس، اب نام عباس میں وفاداری نہیں ہے بلکہ یہ عباس کہو یا وفا کہو، یہ وجود عباس نہیں ہے، یہ خود صفت وفا ہے جو مجسم ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کیا ہے وفا؟ وفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت لمبی بحث، اگر اس بحث میں وارد ہوا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا۔ قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا گیا، بس ایک روایت سے آپ کے سامنے اس بات کو پیش کر رہا ہوں۔ وفا ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں وفا؟ تربیت پر غور کیجئے گا، جو پہلا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، پھر وفا کے معنی پر غور کیجئے گا۔ وفا کیا ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں پہنچے، رسول کے پاس بیٹھے اور رسول سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ مل وفا، وفا کیا ہے؟ مولا آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے وفا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، وفا کیا ہے؟ اب رسول مولا کائنات کو جو جواب دیں گے وہ ان کی علمی ظرفیت کو دیکھ کر جواب دیں گے۔ جیسے جس طریقے کا لوگ سوال کرتے ہیں ان کی ذہنیت کے اعتبار سے ہی تو مجلس پڑھی جاتی ہے۔ اگر میں مجلس، مجھے بلائیے آپ مجلس پڑھنے کے لیے کسی محلے میں کسی جہاں پر، تو جیسے لوگ رہیں گے، اب میں یہاں بیٹھ کر کے فلسفہ پڑھوں وہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب میں یہاں بیٹھ کر کے اپنی عربی کتابوں کے مکمل حوالے آپ کے سامنے پیش کروں اور وہ چیزیں جو میں قم میں پڑھتا ہوں وہ یہاں بیان کروں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ ایسا وہ چیزیں پڑھی جائیں گی نا جو سمجھ میں آئے۔ اب رسول علی کو جواب دے رہے ہیں تو اسی علمی سوال کا ویسے ہی علمی جواب دیا جائے گا۔ مل وفا، وفا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر اکرم، الوفا کلمۃ لا الہ الا اللہ۔ جی ایک جملہ ہے، وفا کیا ہے؟ وفا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، وفا کیا ہے؟ وفا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ کلمہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ کلمہ کون سا کلمہ ہے؟ یہ پہلا کلمہ ہے نا اپنا، کلمے کا پہلا لفظ، پہلا جملہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ یعنی کیا؟ یعنی پروردگار عالم کی خالص توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ اور کوئی نہیں، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس ذات کے، لا الہ، کوئی معبود، کوئی قابل پرستش کوئی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ ہے وفا، توجہ کیجئے گا، یہ ہے وفا۔
اسے کہا جاتا ہے وفا۔ اب اس جملے پر غور کیجئے، تربیت بچپن سے ہوئی کہ توحیدی لوری جو جناب عباس کو سنائی گئی ہے، بار بار توحیدی اشعار جو سنائے گئے ہیں، آگے بڑھ کر کے جب مولا کے سامنے انہوں نے ایک اور دو کی بات آئی ہے تو انہوں نے ایک سے وہ آگے نہیں بڑھے، کہا جس زبان سے ایک کہہ دیا اس سے دو کیسے کہا جائے۔ اب جب وفا کی تعریف سمجھ میں آئی تب سمجھ میں آیا عباس کو وفا کیوں کہا جاتا ہے، عباس کو با وفا کیوں کہا جاتا ہے، عباس کے اندر صفت وفا اتنی زیادہ کیوں ہو گئی کہ وجود عباس مجسمہ وفا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عباس سے بڑا توحید کا پرستار کوئی نظر نہیں آیا۔ جو خدا سامنے ہے اس پر مکمل یقین ہے کہ خدا کی ذات ہے تو سوائے ایک خدا کے کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد اور جب انسان تربیت کے اس مراحل سے گزر کر کے اپنے وجود کو کامل کرتا ہے تو یاد رکھیے گا دنیا رسول کو، معصوم کو اپنا بھائی کہنے کے لیے مری جا رہی ہے، اور دیکھیے کس انداز سے کہہ دیتے یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے بھائی ہیں۔ رسول تو ہمارے بھائی جیسے تھے، نہیں، معصوم کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو، پہلے اپنے نفس کو اس منزل تک تو لے آؤ کہ جہاں معصوم بڑھ کر کے خواہش کرے یہ مجھے بھائی کہہ دے۔ توجہ کیجئے گا، یہ رشتہ اخوت جو ہے نا، رشتہ برادری، رشتہ اخوت، یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور تاکید بھی اس پہ بہت زیادہ کی گئی ہے۔ بھائی ہونے پر تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ صدر اسلام یعنی ابتدائی اسلام میں، مکے میں ہجرت سے پہلے یا مدینے میں ہجرت کے بعد، پیغمبر نے اسلام کی پرورش کے لیے سب سے پہلے جو عمل کیا ہے وہ صیغہ اخوت کا جاری کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو عمل کیا، آپ یاد کیجئے اس واقعے کو، جب ہجرت کر رہے تھے پیغمبر، ہجرت کرنے سے پہلے کہ بھائی مجھے کل ہجرت کرنا ہے، آج سارے اپنے اصحاب کو بلا لیا، جتنے اسلام لے کر کے آئے تھے سب کو بلا لیا مکے میں، کہا سنو ادھر آؤ، قریب آؤ۔ سب قریب آ گئے، مولا کائنات بھی ہیں، رسول اکرم بھی ہیں، وہ صحابہ جو سابق الایمان ہیں وہ بھی ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں۔ پیغمبر نے وہاں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ میں کل مکے سے چلا جاؤں گا، میں ہجرت کر جاؤں گا مکے سے، سنو تم بھی مکہ چھوڑ کر کے مجھ سے ملحق ہو جانا، مگر تنہا مت آنا، ایک ایک آدمی کو ساتھ میں لے کے آنا۔ اب رسول نے مشخص کیا، اس ناموں کی فہرست بہت لمبی ہے اور میں وہ نام لینا بھی نہیں چاہتا، صبح کا وقت ہے، مجلس کا وقت ہے، ایک صلوات پڑھے پر محمد وعلی محمد۔ اب ایک دوسرے کو بھائی بنانا شروع کیا، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں تم فلاں کے بھائی ہو، جیسا جس سے مزاج ملتا تھا نا ویسے ہی اس کو اس کا بھائی بنا دیا، جو جس مزاج کا تھا اس کو ویسا ہی بھائی دے دیا، کہا کہ چونکہ مزاج جب ہم آہنگ ہوگا تبھی یہ کاروان آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کسی کا مزاج سرد ہے، کسی کا مزاج گرم ہے، اور کہیں آگے بڑھنا چاہیں تو کوئی ایک طرف چلا جائے، کوئی دوسری طرف چلا جائے، ہے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن پیغمبر مزاج کو دیکھ کر کے، مزاج شناس پیغمبر مزاج صحابہ کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں۔ تمہیں ان کا بھائی بنایا، تم ان کے ساتھ چلے آؤ، سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر ایک رہ گیا اور وہ گوشے میں سر جھکائے کھڑے ہیں، چہرے پر عجیب سی کیفیت ہے۔ یا علی تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میرے ذمے کوئی نہیں، کون ہے جو میرا بھائی ہے؟ یا علی تم منفرد ہو، ان میں سے کسی کا مزاج تم سے نہیں ملتا ہے، اور میں نے مزاج دیکھ کر بھائی بنایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ تمہارے بھائی بننے کے لائق نہیں ہے۔ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ یہاں بھائی بنا دیا،
نہیں تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہیں تو ہم نے اپنے لیے رکھ رکھا ہے، تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اخی فی الدنیا والآخرہ۔ لیکن اپنے صحابہ کو فی الآخرہ کے لیے نہیں کہا، اسی وقت کے لیے کہا، ہجرت کرنے کے لیے، مدینے تک کے ساتھ کے لیے۔ ہاں بس یہاں تک رہنا، اس کے بعد اپنے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہو، اپنے اپنی جزا کے خود ذمہ دار ہو۔ یا بھائی بنا دیا، نہیں تم میرے بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہجرت ہو گئی، اصحاب پہنچ گئے مکے سے مدینہ۔ جب مدینہ پہنچے ہیں نا رسول کے یہ صحابی جو باوفا بھی ہے، با ایمان بھی ہیں، اس وقت رسول پر جان دینے کے لیے آمادہ بھی ہیں، تیار بھی ہیں۔ میں نے لفظ بڑے احتیاط سے آپ کے سامنے استعمال کیے ہیں۔ اس وقت تک با ایمان بھی ہیں اور باوفا بھی ہیں، رسول پر جان دینے کے لیے تیار بھی ہیں۔ مکے سے مدینے پہنچ گئے۔ ان صحابہ کی قدر کریے گا کہ جو اپنی جائیداد چھوڑ کر کے، اپنی اولاد چھوڑ کر کے، اپنا اثاثہ چھوڑ کر کے، اپنا سرمایہ چھوڑ کر کے، اپنی بنی بنائی گرہستی چھوڑ کر کے، اپنی تجارت چھوڑ کر کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اسلام کی راہ میں مکے سے مدینے ہجرت کر گئے، تو ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سب کچھ چھوڑا، مدینے پہنچ گئے۔ اب جو مدینے پہنچے ہیں نا تو سب تو چھوڑ کر کے آ گئے تھے، تو اب کھانے کی بھی مشکل ہے، رہنے کی بھی مشکل ہے، پہننے کی بھی مشکل ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ سارے جمع ہوئے پیغمبر کے پاس۔ آپ کے کہنے پر مکے سے مدینے آ تو گئے، یہاں نہ چھت ہے، نہ روٹی ہے، نہ میرے پاس کچھ لباس ہے، کچھ لائے نہیں ہیں، یہ زندگی کی گاڑی آگے کیسے بڑھے گی یا رسول اللہ؟ کچھ تو کریے۔ کہاں کرتے ہیں، رکو، توجہ کیجئے گا، ایک پیغام شاید اس مجلس کا انہی جملوں میں موجود ہو۔ کرتے ہیں، رکو۔ انصار کو بلایا، مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے انہیں انصار کہا جاتا تھا، جو آئے تھے وہ مہاجرین تھے، انصار کو بلایا۔ جب سارے انصار آ گئے، کہا ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، سامنے سب کھڑے ہو گئے۔ مہاجرین سے کہا ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، سارے سب کھڑے ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے۔ اب پیغمبر نے ایک انصار میں سے بلایا، ایک مہاجر میں سے بلایا، اور دونوں کا ہاتھ، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ پر رکھ دیا اور کہا سنو، آج سے یہ تمہارا بھائی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس روایت میں اور ان جملات میں ایک پیغام ہے آپ کے لیے۔ آج سے یہ تمہارا بھائی ہے، جو خود کھانا اسے کھلانا، جو خود پہننا اسے پہنانا، جہاں خود رہنا اسے بھی رکھنا، یہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک انصار ایک مہاجر، عمل رسول یہ ہے کہ جو خود کھانا اسے کھلانا، جو خود پہننا اسے پہنانا، جہاں خود رہنا اسے بھی رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مساوات کا درس دے رہا ہے پیغمبر۔ اگر کاروان زندگی کو آگے بڑھانا ہے نا تو ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنا ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ کو سنبھالنا ہے۔ یہ آج کا پیغام ہے اپنے بھی معاشرے میں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ بھر پیٹ کھا کر سوئے ہیں اور ہمسایہ بھوکا ہے تو یہ صفت اسلام نہیں ہے، نہ کردار پیغمبر سے مطابقت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ یہ جواب ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں تلواروں کے ذریعے سے اسلام پھیلایا گیا ہے۔ نہیں، تلواروں کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اسلام پھیلا ہے پیغمبر کی اپنی محنت سے، جو انہوں نے ایک دوسرے کے دلوں کو متصل کیا ہے، جا بجا صیغہ اخوت جاری کر کے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو پیغمبر کا یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ جو پیغمبر اتفاق و اتحاد پر اتنا زور دے رہا تھا، آج ہم اسی کے ماننے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں، انجمنوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، پارٹیوں میں چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے کم سے کم مجلس حسین سے درسی لے لو کہ یہ مجلس اتحاد و اتفاق کا مرکز ہے، انتشار کا مرکز نہیں ہے، ورنہ معاشرے میں پیغام غلط جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد توجہ فرمائیے گا عزیزان ایمان۔ بس آخری مرحلے پر لے کر کے آیا، سب کو سب کا بھائی مکے میں بھی بنایا تھا، مدینے بھی بنا دیا۔ پھر علی رہ گئے، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ توجہ کیجئے گا، کہنے لگے یا علی میں نے تمہیں مکے میں اپنا بھائی بنایا تھا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اب دنیا سے لے کر کے آخرت تک تم میرے بھائی ہو۔ یہ سب ایک دوسرے کے لیے۔ یا رسول اللہ علی کو بھی کسی انصار کے حوالے کر دیتے، یہ تو مدد کرنے والے ہیں نا۔
آپ کو مکے سے آئے ہوئے لوگوں پر اگر بھروسہ نہیں تھا تو کم سے کم مددگاروں پر تو بھروسہ ہونا چاہیے نا. انصار میں سے کسی کو علی کا بھائی بنا دیتے, جہاں رہتا وہ خود, جہاں وہ کھاتا وہ خود علی کو کھلاتا, جہاں رہتا خود علی کو رکھتا, جو کچھ اپنے لیے مشخص کرتا وہ علی کے لیے بھی کرتا. تو یا رسول اللہ کسی انصار کو بنا دیجئے. کہا نہ انصار نہ مہاجر کوئی بھی علی کے مقابلے کا ہے ہی نہیں. نہ انصار میں نہ مہاجر میں کوئی علی کے مقابلے کا ہے ہی نہیں. نہ کسی سے علی کا مزاج ملتا ہے. اگر مزاج امامت کسی سے ملتا ہے تو وہ مزاج نبوت سے ملتا ہے. توجہ کیجئے گا, یعنی عمل پیغمبر سے پتہ کیا چلا؟ عمل پیغمبر سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کبھی بھی معصوم غیر معصوم کا بھائی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی غیر معصوم معصوم کی اخوت کے لائق نہیں ہو سکتا. اب ان کا یہ جواب ہے, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پیغمبر ہمارے بڑے بھائی کے جیسے, اما پیغمبر بڑے بھائی کے جیسے, جب تمہارے بڑے بڑے افراد ریجیکٹ کر دیے گئے تو آج دنیا کی کثافتوں میں رہنے والے تم رسول کو بھائی کیسے کہتے ہو؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. جب بڑے بڑے افراد کو با وفا با ایمان مددگار صحابہ کو پیغمبر نے علی کا بھائی نہ بنایا, اپنے آپ کو کسی کا بھائی نہ بنایا, اور آج کل کے یہ دنیا بھر کی کثافت اور رذالت اور بری صفاتوں میں سمٹنے والے انسان یہ دعویٰ کرتے کہ رسول ہمارا بڑا بھائی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر ایک مقام پر جب مزاج مطابقت کرتا ہے, توجہ کیجیے گا, جب وجود متبازل ہو جاتا ہے ولایت کی راہ کے لیے, جب وجود اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف کر رہا ہے, خرچ کر رہا ہے, اپنے پورے سراپے کو وقف کر رہا ہے, جب وجود اتنا منزہ ہو جاتا ہے, جب وجود پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے, جب وجود طیب و طاہر ہو جاتا ہے, جب صفاتیں اس کے اندر مجسم ہو جاتی ہیں, تب معصوم کو بھی کہنا پڑتا ہے ولو غیر معصوم ہے مگر معصوم بھی خواہش ظاہر کرتا ہے, اے بھیا عباس ایک بار تو حسین کو بھائی کہہ دو. فضیلت حضرت عباس ہے کہ ایک معصوم عصمت کے درجے پر منصوص من اللہ معصوم عباس کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے, اور عباس سے یہ خواہش ظاہر کر رہا ہے, اے بھیا عباس مجھے اپنا بھائی کہہ دو. بس عزیزان ایمان, میں نے زحمت تمام کی, وقت مکمل ہو چکا, اور یہ چند جملے اور چند دقیقے جو بچے ہوئے ہیں وہ مصائب حضرت ابو الفضل العباس کے لیے وقف کر رہا ہوں. 8ویں محرم ہے, اللہ اکبر, اس کا مصائب پڑھنا ہے کہ جو حسین کی پناہ تھا, حسین دین کی پناہ تھے, عباس حسین کی پناہ تھے. حسین دین کا بھروسہ تھے, عباس حسین کا بھروسہ تھے. وہ عباس کہ جس کے بازوؤں کے سہارے اور جس کی شجاعت کے سہارے زینب نے بیویوں سے وعدہ کیا تھا, جب تک میرا بھیا عباس ہے میں زینب تمہارے چادر کی حفاظت کی ذمہ داری لیتی. وہ غازی, وہ علمدار لشکر حسینی, وہ کٹے ہاتھوں والا, وہ شہید کہ جس نے آج تک کسی کی مرادوں کو رد نہیں کیا ہے, اس کا نام پڑ گیا باب الحوائج. جہاں لوگ اپنی حاجتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور کٹے ہوئے ہاتھوں کے باوجود جری اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر کسی نعمت کا شکوہ تک نہیں ہوتا. آپ پہچانو کون سی شخصیت ہے جس کے لیے امام معصوم جملہ کہیں, کانا امون العباس نافذ البصیرہ وراسخ الایمان. میرے چچا عباس بصیرت میں نفوذ رکھتے تھے, ایمان کے محکم ایمان والے تھے. یہ محکم ایمان ہی تو تھا کہ سارے شہید ہو گئے, عباس اکیلا کھڑا ہوا ہے. یعنی یہ عباس نہیں کھڑا ہے, حسین کی یعنی دیوار ہے کہ جس کے پار دیکھنے کی جرت لاکھوں لاکھ کے لشکر کو نہیں ہے. میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے, باب الحوائج کہا جاتا ہے.
کس طریقے سے عطا کرتے ہیں مولا عباس؟ ضرورتوں کو آپ جتنا مانگو نا، آپ کی جو ضرورت ہوگی مولا ضرور عطا کریں گے، بس عباس کو ایک واسطہ دے دینا، ایک واسطہ دے دینا، یقیناً مراد پوری کرتے ہیں۔ کربلا میں جناب عباس کے روضے کے سامنے محرم کے 10ویں تاریخ کو ایک خاتون جناب عباس کے سامنے اس طریقے سے گفتگو کر رہی تھی گویا جناب عباس سے لڑ رہی ہے، رو رہی تھی، زار و قطار، گریہ و زاری، رو رہی تھی، لڑ رہی ہے۔ کسی نے اس سے آگے بڑھ کر پوچھا تجھے ہوا کیا ہے؟ یہ کس لہجے میں کس سے بات کر رہی ہے؟ جس کے سامنے ساری دنیا ادب سے اپنے سر کو جھکاتی ہے، جس کا احترام، جس کی تعظیم، تو اس سے کس لہجے میں بات کر رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، میں حسین اور عباس کی بہت بڑی چاہنے والی ہوں، مگر میں شیعہ نہیں ہوں۔ میرا شوہر مجھ پر پابندیاں لگاتا ہے کہ میں حسین کے روضے کی زیارت کو نہ جاؤں، میں ایام اعزاء میں مجالس میں شرکت نہ کروں، مجھ پر پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں۔ میں چھپتے چھپاتے آئی تھی کہ حسین کی زیارت کروں گی، عباس کے ذریعے کی زیارت کروں گی اور اپنے گھر کو چلی جاؤں گی۔ ساتھ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میرے بچے مجھ سے گم ہو گئے، غائب ہو گئے، ان کا ہاتھ چھوٹ گیا ہے مجھ سے۔ اب میں گھر کو جاؤں گی، میرے بچوں کو نہیں پائے گا میرا شوہر، تو نہ جانے مجھ پر کون ظلم کرے گا۔ میں غازی سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہاری محبت میں یہاں تک آئی ہوں، میرے بچے کو تم ہی واپس کرو۔ یہ بیان کر رہی ہے، توضیح دے رہی ہے۔ اتنی دیر میں کیا دیکھتی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اس معظمہ کے نقاب کو پکڑ کر کہتے ہیں اماں کہاں تھی تم؟ بہت دیر سے ڈھونڈ رہے تھے، اے اماں کہاں تھی تم؟ جیسے ہی بچوں کو دیکھا، ایک مرتبہ بچوں کی طرف توجہ ہی نہیں تھی، دیکھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی، بس غور سے ایک مرتبہ دیکھا، اور اس کے بعد سے پھر جناب عباس کے روضے کی طرف دیکھنے لگی، رونے لگی، زاروں کا تار، گریہ کی آواز بلند ہو گئی۔ تو سامنے والے نے پوچھ لیا تیرے بچے مل تو گئے، اب کیوں رو رہی ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا، ارے میرا غازی جری عباس کتنا کریم ہے، ارے میرے تو بچے گونگے تھے، عباس نے واپس کیا، زبان بھی ادا کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ارے میں نے تو گونگے بچے مانگے تھے، پیدائش سے میرے بچے گونگے تھے، بول نہیں پاتے تھے، اب جو عباس نے مجھے عطا کیا ہے، بچہ بھی لوٹایا، زبان بھی واپس کر دی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عطائے عباس کے صدقے ہو جاؤ، قربان ہو جاؤ، نہ جانے کتنی منتیں پوری ہوتی ہیں، نہ جانے کتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ عباس سے مانگ کر تو دیکھو، یقیناً مرادیں پوری ہوں گی، بس واسطہ دے دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا واسطہ جس کی مراد پوری نہ ہو پائے، اے چچا ارے پیاس مارے ڈالتی ہے، ایک ذرا سا مہیا ہو جائے۔ عباس گیا تو تھا سکینہ کی مراد پوری کرنے، مگر پانی نہ پہنچ سکا، بھتیجی سے شرمندگی کا عالم، آج تک مرادیں پوری ہو رہی ہے۔ اے مولا ارے آپ کے یازادار بیٹھے ہیں، مولا ارے اسی سکینہ کا واسطہ جو حاجتیں ہیں اسے پورا کر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا سلامت رکھے۔ جری کا غم ہے، تربیت ام البنین کا پالا ہوا، وہ تربیت جب سیدہ کی شہادت ہوئی تھی نا، اور اس کے بعد سے مولا متقیان نے تلاش کر کے ام البنین کو اپنے لیے زوجہ منتخب کیا تھا۔ اپنے زندگی بھر کی ریاضتوں، عبادتوں، محنتوں، زحمتوں، مسائب، مشکلات کا جب پروردگار سے صلہ مانگا نا، تو عباس کی شکل میں ملا ہے۔ یہ عباس اور ام البنین جب شہادت کے بعد شادی ہو کر کے گھر پہ آئی ہے نا، تو دروازے پر
پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ وفا عباس کو ماں سے ملی ہے، وفا عباس کو ماں سے ورثے میں ملی ہے، دروازے پر کھڑی اندر نہیں جا رہی ہیں، مگر جب ایک غم میں ڈوبی ہوئی کچھ آوازیں بچوں کی بلند ہوئی، اماں گھر میں چلی آؤ، اماں ہم منتظر ہیں، اماں ام البنین والہانہ طور پر گھر میں داخل ہوئی، بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اے بچوں شہزادوں، ارے کنیز بن کر آئی ہوں، ماں مت کہنا، کنیز بن کر آئی ہوں، ماں مت کہنا۔ ارے یہی تربیت ہے ام البنین تھی، زندگی پر زینب کو شہزادی کہا، حسین کو آقا کا، کبھی بھیا نہ کہا، کبھی بھیا نہیں کہا۔ آخر وقت عصر عاشور سے کچھ مدت پہلے کا وقت ہے، عباس کھڑے ہیں حسین کے سامنے، مولا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ سراپے عباس پر نگاہ ڈالی، میرے بھائی، میرے لشکر کے علمدار، میرا بھروسہ، میرا سہارا، میری پناہ گاہ، میں تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ کہا آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کی علمداری یہ عباس کرے۔ آقا اب تو بچوں نے خواہش ظاہر کی ہے آقا، یہ پانی کے مشکیزہ مجھے دیا ہے آقا، اتنی اجازت تو دے دیجئے کہ میں پانی لا سکوں۔ ہائے رے عباس پر کتنا بھروسہ ہے حسین کو، عباس تجھے تلوار کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹوٹا ہوا نیزہ دیا، عباس پانی لے کر کے آؤ میدان۔ بس آخری جملہ تو زحمت تمام کر رہا ہوں، آخری مرحلے میں جب عباس نے اجازت دی ہے، عباس نے جب آخری مرحلے میں آواز دی ہے امام حسین کو گھوڑے سے گرتے وقت، یہاں پر ایک روایت پڑھنے کا دل کر رہا، میں آپ کے سامنے پڑھوں اور زحمت کو ختم کروں۔ عباس کے مصائب پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے نا، دل بھر آئے ہیں نا۔ ایک ذاکر خطیب مصائب میں مشہور، جب وہ مصائب پڑھتا تھا تو بے پناہ رقت ہوتی تھی، بہت زیادہ لوگ روتے تھے، مگر ایک دن خواب میں اس نے دیکھا کہ شہزادی خود تشریف لائی ہیں، چہرے پر کچھ ناگواری سی ہے، اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی کچھ غلطی ہو گئی؟ کہا جب میرے بیٹے کا مصائب پڑھتا ہے تو ادھورا کیوں پڑھتا ہے؟ اس لیے میں اس روایت کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جب میرے بیٹے کا مصائب پڑھتا ہے تو ادھورا کیوں پڑھتا ہے؟ کہا بی بی پورا پڑھتا ہوں، میں ہاتھوں کے کٹنے کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں مشق کے چھدنے کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں حوصلے عباس کے ٹوٹ جانے کے بارے میں پڑھتا ہوں، میں سارے واقعات عباس کے پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں، تو اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتا، میرے عباس کا مصائب وہ نہیں ہے۔ کہا بی بی پھر کون سا مصائب؟ کہا وہ مصائب جو تنہا عباس پر پڑا، ارے مقتل کربلا کا تنہا شہید ہے، جب گھوڑے سے گرا تو ہاتھ نہیں تھے عباس کے، میرا بیٹا منہ کے بل زمین پر آیا، کیسے اپنے بدن کو روکے، منہ کے بل زمین پر گرا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے ان رونے والی آنکھوں کے۔ آخری سلام کیا، یا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے گا۔ عباس کے بعد حسین نے کمر تھام لی، یا اخی الان انکسرت ظہری، اے میرے بھیا اب کمر ٹوٹ گئی۔ اتنے اصحاب کا جس میں نازنی اٹھانے کے باوجود حسین کے حوصلے نہیں ٹوٹے تھے، مگر ہائے عباس کا جب آخری وقت آیا حسین نے کمر تھام لیا۔ مقتل کے جملے ملتے ہیں کہ جیسے جیسے عباس کی طرف حسین بڑھ رہے تھے، کبھی دائنا بازو اٹھایا، کبھی بایاں بازو اٹھایا، بار بار جب حسین کو مقتل کی زمین پر جھکتے ہوئے دیکھا نا تو فوج آدھا میں سے کسی نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنو، مصائب ختم، جب تک یاد کریے گا انشاءاللہ آپ گریا کریے گا۔ وہ جملہ سنیے، عرب میں اگر کسی کی توہین کی جاتی تھی نا تو اسے اس کی ماں کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ عباس کتنی بڑی پناہ گاہ کا نام تھا، آج تک حسین کی توہین کسی نے نہیں کی تھی، آج تک حسین سے جسارت کسی نے نہیں کی تھی، مگر ادھر عباس گھوڑے سے زمین پر گرا، حسین نے بار بار اٹھ کر بازوؤں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ مقتل سے کسی یزیدی فوجی نے آواز دی، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، ارے حسین کے ہاتھوں سے بازو چھوٹ گیا۔ اے بھیا ارے تم دیکھتے ہو تمہارے بعد ان لائنوں کی جرت یہ ہو گئی، بڑے بازار میں اماں کا نام لے رہے۔ اے بھیا ارے تمہارے جانے
کے بعد حسین پر مظالم کی انتہا ہو جائے۔